سب سے پہلے میں پاکستان آرمی کا بہت شکر گزار ہوں۔ اس خراب موسم کے اندر اس نے ہمیں حوصلہ دیا، 2-3 دن تک فوڈ پھینکا، رسی پھینکی۔ ٹیم ورک نہیں ہو تو یہ کام ہوتا ہی نہیں ہے۔ رہی بات جس چینل نے یہ خبر چلائی، اسی چینل نے 2017 میں میری تقریباً پورا 2 دن بریکنگ نیوز چلائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نارتھ میڈیا اور پروگرام ناردرن افیئرز کے ساتھ رضا تابش آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین آج میں تھوڑا سا ایکسائٹڈ ہوں، وہ اس لیے کہ آج ہمارے پروگرام کے جو گیسٹ ہیں وہ بہت ہی اہم اور بہت ہی بڑے مشہور و معروف کوہ پیما دنیا کے نوجوان کوہ پیما ہیں کہ جنہوں نے دنیا کی 27ویں بلند ترین چوٹی کو 2021 میں سر کیا اور دنیا کے چوتھے اور پاکستان کے دوسرے کوہ پیما ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ جی میری مراد واجد اللہ نگری سے ہے کہ جو کہ گلگت بلتستان کے ڈسٹرکٹ نگر کے جو ایک پسماندہ گاؤں ہے نگر خاص، وہاں سے ان کا تعلق ہے اور انہوں نے یہ کارنامہ جو ہے سپٹمبر 2021 میں انجام دیا۔ آج ہمارے پروگرام کے گیسٹ ہیں۔ اس کی ایکسپیڈیشن کو لے کر دنیا بھر میں بڑی بحثیں ہوئی، نیشنل انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو کور کیا چونکہ واپسی پر ان کے ساتھ ایک ناخوشگوار واقعہ جو ہے وہ پیش آیا تھا موسم کی خرابی کی وجہ سے۔ اوورآل ہوا کیا، کیسے یہ سمٹ، یہ خطرناک ترین مہم انہوں نے کیسے کمپلیٹ کیا، آج ہم بات کریں گے۔ واجد اللہ نگری صاحب، آپ کو سب سے پہلے تو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں اور آپ کو دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں اس عظیم کامیابی پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ میری مہم سے زیادہ آپ لوگوں نے ایفرٹ کیا یہاں نیچے، اس لیے میں آپ لوگوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ میرے لیے اتنا آپ لوگوں نے محنت کیا۔ اسپیشل نارتھ میڈیا کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ مجھے ہر پلیٹ فارم پہ لے کے گئے، یہاں سے آپ لوگ میری ہیلپ کی اور قوم کو دعاؤں کے لیے آپ نے ایک راستہ دیا، بتایا لوگوں کو۔ یہ آپ ڈیزرو کرتے ہیں، آپ نے اتنا بڑا کارنامہ آپ نے انجام دیا کہ آپ تو ڈیزرو کرتے تھے۔ آپ کو بہت پہلے آپ کو یہ پلیٹ فارم مل جانا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی سے آپ کو جس طرح سے پذیرائی ملنی چاہیے تھی آپ کو ملی نہیں۔ تو بہرحال ہم آپ سے اس ایکسپیڈیشن 2021 کے بارے میں جاننا چاہیں گے کہ چونکہ اتنی ایکسپیڈیشنز راکاپوشی پر ہوئی نہیں ہے، تو آپ نے اس سمٹ کا آغاز کب کیا، پھر سمٹ تک کتنے دنوں میں پہنچے، اوورآل اس سفر کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتا دیجیے گا۔ ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اس پیک پہ ایکسپیڈیشنز بالکل ہی نہیں ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔ اچھا اگر ہوتے بھی ہیں تو ہمیں پتہ نہیں چل جاتا ہے، سمیٹ کر کے چلے جاتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ چل جاتا ہے۔ تو پچھلے 12 سال سے جب سے میں نے یہ اپنا کیریئر سٹارٹ کیا ہے تو میرا خواب تھا میں راکاپوشی کر لوں۔ یہاں 2 کوہ پیما تھے یہاں سے چیک ریپبلک کے، ان کے ساتھ میری ملاقات ہونے کے بعد ان کے ساتھ میں نہیں جا سکا، میری اپنی کچھ ایکٹیویٹیز تھی اس وجہ سے ساتھ نہیں جا سکا۔ وہ میرے سے پہلے بیس کیمپ چلے گئے، جانے کے بعد ان کے پیچھے جا کے 2 دن کے بعد میں نے ان کے ساتھ جوائن نہیں کیا، میں مطلب دیکھنا چاہ رہا تھا۔ بیس کیمپ میں کبھی نہیں کیا تھا، جگلوٹ سائٹ سے راکاپوشی سائٹ پہ نہیں گیا تھا، میں روٹ دیکھنا چاہ رہا تھا۔ بیس کیمپ میں جا کے میں نے ساری چیزیں دیکھ لی، دیکھنے کے بعد میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ بس میں نے ان کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے، جانا ہے۔ پھر ان کے ساتھ مل کے میں نیچے آیا، واپس نیچے آیا، آ کے جو بھی میرے پاس کٹ وغیرہ تھا میرا اپنا وہ سارا لیا، لینے کے بعد پھر میں ان کے ساتھ اٹیچ ہو گیا۔ تو یہ اس ایکسپیڈیشنز کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ بڑا ایک مہنگا گیم اسپورٹس ہوتا ہے، اس کی جو ضروری جو سامان ہوتے ہیں وہ بہت مہنگے ہوتے ہیں۔ تو آپ کو کوئی اسپانسرشپ ملتا ہے، سرکاری کوئی ادارہ آپ کے ساتھ تعاون کرتا ہے یا سب سیلف ہیلپ آپ کر لیتے ہیں؟ نہیں، آج تک کہ مجھے کوئی سرکار کی طرف سے کٹ وائز یا کوئی ٹریننگ وائز اس طرح کا کوئی چیز نہیں ملی ہے۔ البتہ اس ایکسپیڈیشن میں ذکر ضرور کروں گا اپنے ڈسٹرکٹ نگر کے جو انتظامیہ ہیں، ان کو میں نے انفارم کیا کہ میں اس طرح جا رہا ہوں، تو انہوں نے میری بہت ہیلپ کی، ایز اے فائنینشیل بھی ہیلپ کی، اچھا سپورٹ بھی کیا، بعد میں بھی میرے لیے بہت سپورٹ کیا۔ باقی رہی کٹ کی بات تو میرے ساتھ جو تھوڑا سا میرا فروسٹ بائٹ کا بھی مسئلہ ہوا ہے، تو میرے پاس جوتا کمزور تھا، مجھے پتہ تھا میرا جوتا کمزور ہے، لیکن مجھے چانس نہیں مل رہا تھا۔ جوتا پرچیز کرنے کے لیے کم از کم 2 لاکھ روپے مجھے چاہیے نیا جوتا لینے کے لیے۔ میرے پاس جو اپنا پرانا 8 سال پرانا جوتا تھا
تو اس پہ میں نے رسک شروع سے ہی لیا. 8 سال سے آپ اس کو چلاتے میں ہیں؟ 8 سال سے اس کو لگاتار چلا رہا ہوں. وہ بھی میں نے سیکنڈ ہینڈ خریدی ہے, فرسٹ ہینڈ میں نے نہیں خریدی ہے. تو ابھی تک میں نے اس کو چلا رہا ہوں. تو اس پہ مجھے شک تھا. میرا انگلی کا ہمیشہ سے تھوڑا سا مسئلہ, ایک انگلی کا ہمیشہ سے تھوڑا سا مسئلہ تھا, اس کو بڑا کیئر کرتا تھا. لیکن اس دفعہ جب سمیٹ کر کے جب ہم واپس آ رہے تھے تو موسم خراب ہو گیا. خراب ہونے کی وجہ سے تین دن ہم ایک کیمپ میں رہے, تقریباً 6,900 پہ 3 دن ہم رہے. وہاں پہ بیٹھنے کی وجہ سے, ایک جگہ میں بیٹھنے کی وجہ سے اس انگلی کے اوپر میں نے اتنی زیادہ توجہ نہیں دی. موسم زیادہ خراب تھا, ٹینٹ کو ہم بار بار صاف کر رہے تھے. تو نہیں, اس ایکسپیڈیشنز کے بارے میں بتائیں. اسپیشلی آپ کی ایکسپیڈیشن کو لے کر یہ بات بھی تھی کہ آپ کی ایک ساتھی کی طبیعت زیادہ خراب تھی. تو یہ مہم جوئی کے اصولوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا واقعہ اتنے ہائٹ پر پیش آتا تو آپ اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر آپ جا سکتے ہیں, آپ کی اجازت ہوتی ہے. آپ تو اتر سکتے تھے, پھر اگر آپ فٹ تھے, اگر آپ فارم میں تھے, تو پھر وہاں پر 3 دن تک رکنے کی کیا وجہ؟ نہیں, اگر شروع سے ہی اگر ہم بات کریں تو میرے جو ساتھی تھے تو وہ مطلب دونوں میں سے ایک بیمار رہے ہیں وہ, ٹھیک ہے. ان کے ساتھ ٹریولنگ ڈائریا تھا, ٹھیک ہے. تو جب ہم نے سب سے پہلے اسٹارٹ کی تو کیمپ 0 ہم گئے. تو اس وقت میرے ساتھ ایک آیا, یعقوب, جو کلائمبر ہے, بہترین کلائمبر ہے, وہ ٹیکنیکل ہے, ہر چیز میں وہ فٹ ہے. لیکن اس کی صحت اس کے ساتھ نہیں دے رہی تھی. کیمپ 0 ہم نے لگایا تھا, ایڈوانس بیس کیمپ سے کیمپ 0 لگایا تھا. وہاں پہ ہمارے ساتھ آگے گئے. دوسرا جو پیٹر تھا وہ اس کی طبیعت خراب تھی, وہ بیس کیمپ میں ہی تھا. تو ہم اوپر چلے گئے, کیمپ 0 چلے گئے. وہاں سے وہ نیچے واپس, اس کی طبیعت خراب نہیں تھی. اس نے کہا نیچے سے میں اس کو پیٹر کو بھی لے کے آؤں گا, سامان بھی لے کے آؤں گا, کہ وہ نیچے چلا گیا. جو کیمپ ایڈوانس کیمپ چلا گیا, وہ بھی بیمار ہو گیا. تو 3 دن میں اکیلا کیمپ 0 میں رہا ہوں, میں واپس نیچے نہیں آیا. ایکلیمیٹائز ہوئے آپ وہاں پہ؟ میں نے اپنا ایکلیمیٹائز, کیونکہ میں اسکردو سے ایکلیمیٹائز ہو کے آیا تھا, ٹھیک ہے. میں اسپانتک پہ تھا, وہاں پہ میں 6,000 تقریباً 5,000 6,000 ٹچ کر کے آیا تھا. مجھے ایکلیمیٹائزیشن کی ضرورت نہیں تھی, اس لیے میں نیچے نہیں گیا. 3 دن میں رہا. تو چوتھے دن پیٹر نیچے سے آیا, یعقوب نیچے بیٹھا رہا. یعقوب کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی. پھر چوتھے دن میں اور پیٹر نے وہاں سے اسٹارٹ کی. تو یہ کہ رکب پوشی پہ عموماً جس طریقے سے ہم نے کلائم کیا, وہاں پہ روپ کی بہت شدید ضرورت ہوتی ہے. لیکن ہم 3 بندے تھے, ہم روپ وہاں پہ لے نہیں جا سکتے تھے, اتنی فکسنگ ہم نہیں کر سکتے تھے. تو ٹوٹل ہمارے پاس ایک 15 میٹر کی روپ تھی, ایک تقریباً کوئی 40-45 میٹر کی روپ تھی. یہ روپ لے کے ہم چلے گئے کیمپ 0 سے. میں اور پیٹر کیمپ 1 چلے گئے دونوں, وہاں نائٹ کیا. نیکسٹ ڈے ہم لوگ وہاں سے کیمپ 2 ہم نے لگایا. اس کے بعد پھر ایک وہ منگزت کہتے ہیں, مونکی ہیڈ کہتے ہیں, اس طرح کا ایک نام ہے. تو انتہائی خطرناک ایک جگہ ہے, ٹیکنیکل حصہ ہے یہ رکب پوشی کا, انتہائی ٹیکنیکل. یہ کس سائٹ پر ہے؟ یہ کیمپ 2 سے کیمپ 3 جاتے ہوئے راستے میں پڑتا ہے. وہاں پہ اس پہ آدھا روپ میں نے فکسنگ کی. اوپر جب ٹاپ پہ نکلے, ٹاپ سے پھر نیچے پیٹر نے فکس کی. وہاں سے ہم چلے گئے تو کیمپ 3 چلے گئے. کیمپ 3 میں ہم نے نائٹ کی. اچھا, وہ دوسرا یعقوب تھا, اس کے ساتھ ہماری واکی ٹوکی پہ بات ہوتی تھی, اس کی طبیعت وغیرہ پوچھتے تھے. وہ ٹھیک تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ بس میں ابھی کیمپ 1 آیا ہوں, کل کیمپ 2. وہ آپ کے پیچھے وہ ہمارے پیچھے آ رہا تھا. جب ہم کیمپ 3 سے نکل کے سامنے جندار نام کا ایک اور وال آتا ہے, اس پہ چڑھے تو یعقوب ہمارے ساتھ وہاں پہ آ کے اٹیچ ہو گیا پیچھے سے. یعنی 4-5 دن کے بعد ہمارے ساتھ اٹیچ ہو گیا. جا کے وہاں سے ہم نے وہ کیا, جا کے بڑے مزے سے ایک دوسرے کے ساتھ وہ کرتے ہوئے. ان 2 کلائمرز کا ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بہت تیز کلائمرز ہیں, ٹھیک ہے. یہ بہت تیز چلتے ہیں. ہمارے حساب سے, میرے حساب سے یہ بہت تیز تھے. میں نے ان کو کافی سمجھانے کی کوشش کی کہ بھائی جان اس پہاڑ کے اوپر آہستہ چلو, تیز نہیں چلو. تو میرے ساتھ پیٹر مطلب کبھی کبھی ناراض بھی ہو جاتا تھا
کہ روک کیوں رہا ہے؟ نہیں روک نہیں رہا، تم سلو کیوں چلتے ہو؟ کہ اچھا، میرے اوپر کافی غصہ کرتا تھا. خیر میں نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا. ایک دفعہ یہاں تک بھی میری پیٹر کے ساتھ بات ہو گئی کہ میں نے کہا کہ اگر تم دوبارہ غصہ کرو گے تو میں تمہارے ساتھ نہیں چلوں گا. میں بھی غصہ کروں گا پھر. نہیں میں نے غصہ نہیں کروں گا. میں نے کہا میں تمہارے ساتھ نہیں چلوں گا، تم آگے چلو، میں اپنے حساب سے آ جاؤں گا. تو پیٹر نے کہا نہیں ہم ساتھ جائیں گے. تو وہاں سے خیر وہ ہم نے کیا تقریباً 400 میٹر وہ وال ہے اس طریقے سے، وہ کراس کیا. کراس کر کے نائٹ کی کیم 4 لگ گیا. اتنے ہائٹ پہ ٹیم ورک کتنی ضروری ہوتی ہے وہاں پہ؟ ٹیم ورک نہیں ہوتی، یہ کام ہوتا ہی نہیں ہے. ٹیم ورک کی ضرورت پڑتی ہے. اگر آپ نے 20 kg اٹھایا ہے تو میں نے بھی 20 kg اٹھانا ہے. ایک دن آپ نے آگے راستہ بنانا ہے، ایک دن میں نے آگے راستہ بنانا ہے. اچھا گھنٹے کے حساب سے بھی کبھی راستہ بنانا پڑتا ہے. ایک اہم سوال، چونکہ جب آپ سمٹ سے واپسی پر آ رہے تھے آپ لوگوں کے ساتھ ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا موسم کی وجہ سے، اور جب ریسکیو آپریشن لانچ ہوا تو بڑے ہمارے اسٹریم لائن میڈیا چینل نے آپ کے بارے میں ایک رپورٹ چلائی کہ آپ جو ہیں غیر تجربہ کار ہیں، آپ کو چڑھنے کا پہلے ایکسپیرینس نہیں تھا. تو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس سے پہلے کون سے پہاڑ سر کیے ہیں اور کب سے کر رہے ہیں آپ؟ ہم آپ کی زبان میں، بڑا اہم سوال ہے، میں ناظرین کو بھی کہوں گا کہ آپ خود واجد بھائی کی زبانی سنیں کہ اس سے پہلے یہ کن پہاڑوں پر چڑھے ہیں اور کب سے آپ اس فیلڈ میں؟ سر بہرحال کہنے والے کہہ جاتے ہیں تو ان سے مجھے کوئی گلہ نہیں ہے. اگر جس طریقے سے اگر وہ بات کرتے ہیں، اگر اس طریقے سے میں بات کروں گا تو شاید بڑے بھنڈارے کھل سکتے ہیں. جو کہتے ہیں کہنا دو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. رہی بات جس چینل نے یہ خبر چلائی، اسی چینل نے 2017 میں میری تقریباً پورا 2 دن بریکنگ نیوز چلائی ہے. عظمیٰ یوسف کے ساتھ میں نے اسپانتک کی تو یہی چینل نے، اسی چینل نے میری بریکنگ نیوز چلائی ہے. وہ اپنے ریکارڈ چیک کر سکتے ہیں. وہی واجد اللہ ہوں. اگر میں ان پروفیشنل تھا تو میری بریکنگ نیوز کیوں چلائی وہاں پہ؟ تو کم از کم میں یہی کہوں گا کہ اگر کسی کو کچھ کہنے سے پہلے اس بندے کو دیکھ لے وہ ہے کیا. باقی رہی بات میں نے کیا کیا ہے پوری دنیا کو پتہ ہے. براڈ پیک میں نے کیا ہے پاکستان کے اندر. اچھا اسپانتک میں نے 2 بار سبمٹ کیا ہے، باقی 1-2 بار میں نے اٹیمپٹ کیا ہے. 6000 میں نے تقریباً 7-8 مرتبہ میں نے 6000 کیا ہے شمشال کے اندر. اچھا درنچی میں نے اپنے نگر کے اندر کیا ہوا ہے. دیران کے اٹیمپٹ بھی ہے؟ نہیں دیران اٹیمپٹ نہیں ہے. دیران گیا ہوں، اس کے بیس کیمپ تک گیا ہوں، لیکن اٹیمپٹ نہیں ہوا ہے میرا. باقی رکپوشی کی بات یہ ہے کہ رکپوشی کرنا میرا اپنی ذاتی ایک خواب تھا کہ نگر کے پیک جتنے بھی ہے، بینگ اے سن آف سوئل، آپ اس مٹی کے بیٹے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ یار میں اپنے پہاڑ کو آگے کروں. میرے سے ہر بندہ پوچھتا تھا کہ بھائی جان یہ رکپوشی کیوں نہیں کرتے ہیں، حالانکہ آپ نگر سے تعلق رکھتے ہیں. آپ نگر سے تعلق رکھتے ہو. تو یہ ہمیشہ مطلب ایک درد سا ہوتا تھا. ہر میڈیا پوچھتا تھا، ہر دوست پوچھتا تھا، ہر آنے والا گیسٹ پوچھتا تھا. تو اللہ نے موقع دیا تو یہ اٹیمپٹ کیا. چلے ہم نے آپ کی سمٹ تک کی کہانی تو سنی. اب ذرا میں چونکہ پروگرام کا وقت بڑا کم ہے تو وہاں سے واپسی پر کتنی ہائٹ پر موسم خراب ہوا؟ 2-3 تک تو آپ کا رابطہ نہیں ہوا چونکہ آپ کے جو چھوٹے بھائی ہیں وہ ہم سے رابطے میں تھے. پھر تیسرے دن ایک خبر ملی کہ آپ نے 1122 ریسکیو کو آپ نے کال کی. پھر اس کے بعد ایک بڑے پیمانے پر صوبائی حکومت کی سربراہی میں پاکستان آرمی نے ایک بڑا مؤثر ایک ریسکیو آپریشن لانچ کیا. تو سمٹ سے واپسی پر کیسے یہ واقع پیش آیا؟ آپ لوگ کس طرح پھنسے رہے؟ کن مشکلات کا آپ لوگوں نے اس سائٹ پہ سامنا کیا وہاں پر؟ ہمارے ساتھ سمٹ سے واپسی میں اس کو تھوڑا سا آپ کا ٹائم تو لوں گا، میں تھوڑا سا بڑھاؤں گا کیونکہ ہم جہاں پہ ہم نے کیمپ لگایا تھا اس اوپر ہم کیمپ لے کے نہیں گئے. اور میں ان کو کہتا رہا ہوں کہ میرے جو ساتھی تھے کہ یار تیز نہیں چلو، سلو چلو، ہم پہنچ سکتے ہیں. یہ بہت زیادہ تیز تھے، یہ نہیں سنتے تھے، یہ بہت زیادہ تیز تھے. ہم نے رات کے 3 بجے اس کیمپ سے ہم نے اٹیمپٹ کی رکپوشی کی سمٹ پہ. کہاں سے ہم نے اٹیمپٹ کی؟ 6900 سے ہم نے اٹیمپٹ کی سمٹ تک پورے 1000 میٹر تقریباً. ہاں اس سے بھی تھوڑا سا زیادہ ہم نے اٹیمپٹ کی. اٹیمپٹ کرنے کے بعد رات کے 3 بجے ہم نے اسٹارٹ کیا. جا کے صبح 11 بجے ہم سمٹ سے کتنے پہ ہم پہنچے تھے؟ تقریباً کوئی 400 میٹر سمٹ بچتا تھا.
400 میٹر سمیٹ بچتا تھا. پیٹر نے کہا کہ بھائی جان آج ہم سمٹ نہیں کریں گے. دن 11 بجے دن 11 بجے آج ہم سمٹ نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے پاس انرجی نہیں ہے. میں نیچے جاؤں گا, ٹینٹ لے کے آؤں گا, یہاں پہ ٹینٹ لگائیں گے. اور اس کی طبیعت تھوڑی سی ناساز تھی یعقوب کی, اور میں لیڈ کر رہا تھا, میں فرنٹ پہ تھا, میں راستہ بنا رہا تھا. اور یعقوب نے مجھے کہا کہ اب مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ تم ایکلیمیٹیزن تمہارا کلیئر ہے اور تم جس طریقے سے چل رہے ہو بہترین چل رہے ہو. تو میں نے ان کو کہا کہ یار دیکھو موسم کا کوئی نہیں پتہ ہے, آج بہترین موقع ہے, کریں گے. کہا تو پیٹر نے کہا نہیں بالکل بھی نہیں, یعقوب نہیں چل سکتا ہے, تو آج واپس جائیں گے. کہا تو میں نے کہا یار آپ ایسا کر لو, جی پی ایس مجھے دے دو, گھر میں مجھے دے دو, میں جا کے سمٹ کر کے آتا ہوں. آپ کے پاس وہ ایکوپمنٹ نہیں تھا جو ان کے پاس تھا گھر میں, یا نہیں جی پی ایس میرے پاس تھا, لیکن وہ وزن بڑھتا کہ ہم ایک جی پی ایس لے کے گئے تھے, کیونکہ تھرایا ان کا اپنا تھا, میرا اپنا تھرایا تھا. تو اس نے کہا نہیں میں نہیں دے سکتا. کہا تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں تھرایا پہ کال کر کے میں اپنے وہ لے لوں گا. کیا کہا تو یعقوب نے کہا نہیں ضد نہیں کرو, اکیلے نہیں جاؤ, جائیں گے, آئے ہیں ساتھ جائیں گے. یعقوب کے ساتھ میری کافی دوستی بھی رہی ہے پورا اس میں ایکسپیڈیشن میں. ہم زیادہ کلوز رہے, اس کے دوست تو دونوں تھے لیکن وہ زیادہ کلوز تھا. ہم ایک ساتھ سوتے تھے, یعنی کہ اس کے پیر میرے سینے پہ, میرے پیر اس کے سینے پہ, اس طرح ہم سوتے تھے. تو ہم دونوں کے بیچ میں ایک سلیپنگ بیگ تھا. تو خیر پھر مجھے بھی اچھا نہیں لگا, یعقوب نے یہ کہا تو ہم نیچے آئے. نیچے آنے کے بعد اس نے بولا میں جا کے ٹینٹ لے کے آؤں گا. پیٹر بہت تگڑا ہے, چلنے میں بہت تگڑا ہے, کام کرنے میں بہت تگڑا ہے. تو میں نے ان کو کہا یار دیکھو نیچے جا کے لانے سے ہماری انرجی اور بھی خراب ہو جائے گی, ہماری ٹیم ٹوٹ جائے گی, اس لیے یہاں اگلو بنائیں گے, اگلو میں سو جائیں گے. واپس آ گئے, واپس آ کے میں نے اگلو بنایا, وہ تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اگلو بنایا, بنانے کے بعد ان دونوں نے پانی بنایا, میں نے اگلو بنایا, اس کے اندر ہم تینوں سو گئے. سونے کے بعد ان لوگوں نے ٹھیک ٹھاک کھانا پینا کھایا, انرجی لی. اچھا میں نے بھی اپنے حساب سے کھانا پینا کھایا جو بھی ہمارے پاس تھا. کھانے کے بعد اگلے دن صبح 7:30 بجے 8 بجے کے قریب ہم لوگ نے دوبارہ اسٹارٹ کیے, سمٹ کا آغاز کیا. سمٹ کا اسٹارٹ کیا. تو میری انرجی اس دن میری انرجی ڈاؤن ہو گئی تھی. تو ہم لوگ ساتھ چلے 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 چلے, ایک ٹائم پہ جا کے یعنی پورا دن لگ گیا اس دن ہمارا سمٹ تک. بلکہ ہم تھوڑا سا لیٹ نکلے تھے, ایگزیکٹ ٹائم مجھے یاد نہیں ہے, ہم تقریباً میرا خیال 9:30-10 بجے کے قریب نکلے تھے اس اگلو سے. جاتے جاتے سمٹ سے تقریباً کوئی 100 میٹر آگے یعقوب اور پیٹر دونوں میرے سے آگے نکل گئے, وہ سمٹ پہ پہنچ گئے. تو مجھے اوپر سے آوازیں دیتے رہے کہ جلدی کرو, رات ہو رہی ہے, پکچرز کا ٹائم نہیں بچے گا, جلدی کرو. کہا تو میں نے کافی دوائی, میری آخری تصویر شاید آپ لوگوں کو پتہ چلے گا, اس وقت وہ میرا پسینے نکل رہے تھے, میرے ناک سے پسینے نکل رہے تھے, جسم سے پسینے نکل رہے تھے. اتنی میں نے وہاں سے آخری وہ 100 میٹر جو تھی, آپ نے آخری پش اپ میں جو ہے وہ صحیح زور لگایا, کیونکہ میں تھوڑا سا ڈاؤن ہو گیا تھا اس دن, کیونکہ پچھلے دن میں نے لیڈ کیا تھا. ٹھیک ہے, تھکاوٹ کی وجہ سے اگلو میں نے بنایا تھا, کٹائی کر کے میں نے بنایا تھا, لوز ہو گیا تھا. تو پھر وہ اوپر چلے گئے, اوپر میرے سے آگے نکل گئے. بہرحال جا کے ان کے ساتھ میں نے اٹیچ ہو گیا. تو وہاں پہ جتنا بھی ٹائم مل سکتا تھا وہ تصویریں کھینچی. تو ان لوگوں نے بھاگنے کی کوشش کی, کہتے ہیں کہ نہیں بس چلتے ہیں. میں نے کہا تم لوگ چلو میں آتا ہوں. میں 10 منٹ اکیلا رہا. تو موبائل سے جو تصویریں میں کھینچ سکتا تھا کھینچ کے اپنی جو دل کی حسرت تھی وہ پوری کر دی. جو آپ بچپن سے خواب دیکھتے تھے کہ میں 10 منٹ میں بالکل خاموشی میں مطلب چاروں طرف دیکھتے ہوئے. تو وہاں سے جب میں نیچے آیا, ایک بڑا راک تھا, راک کراس کیا تو اندھیرا ہو گیا. لائٹیں ہم نے نکال کے میں نے کچھ ڈپازٹ کیا تھا, اپنی کچھ میڈیکل باکس اور ایک جیکٹ ڈپازٹ کیا تھا. اس کو لینے کے لیے میں وہاں چلا گیا اور ان کو کہا کہ میں اپنی ڈپازٹ لے کے آتا ہوں, آپ لوگ چلو. اور فیصلہ یہ ہوا تھا کہ مطلب نیچے جو اگلو بنایا ہے اسی میں ہی رہیں گے ہم.
کہا تو ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ نیچے چلے گئے۔ جیسے ہی میں نے وہ بیگ اتار کے وہ سامان اندر ڈالنے لگا تو میرا بیگ سلپ ہو گیا۔ بیگ سلپ ہو گیا، میرا پانی کا بوتل چلا گیا، میرا موبائل چلا گیا۔ تو موبائل ایک دم سے میرا ہاتھ میں آیا، پتہ نہیں کسی نے ایسا کیا کہ یہ لو موبائل ہاتھ میں دے دیا، اس طرح ہاتھ میں آ گیا۔ چاقو میرا چلا گیا، ہیڈ لیمپ میرا چلا گیا۔ اچھا، جوتے کی زپ وہاں میری پھٹ گئی۔ جب بیگ نیچے گر گیا تو اس میڈیکل کٹ اور اس کوٹ کو چھوڑ کے میں اپنے بیگ کے پیچھے بھاگ گیا۔ تو وہ خطرناک جگہ نہیں تھی، اس طریقے سے مطلب سلوپ تھا، لیکن اندھیرا ہو گیا تھا۔ جا کے بہرحال میں نے بیگ پکڑ لیا۔ پکڑنے کے بعد پانی کی بوتل ڈھونڈنے کی کوشش کی، نہیں ملا۔ ٹارچ ڈھونڈنے کی کوشش کیا، نہیں ملا۔ تو میں نے آواز دی، میں نے کہا کہ میرا ٹارچ گم گیا ہے تو تھوڑی دیر رک جاؤ۔ تو یہ یعقوب اور یہ تھوڑا سا آگے نکل گئے تھے نیچے اترنے کے لیے، تو تھوڑی سی رک گئے۔ رکنے کے بعد پھر میں بھی تھوڑا سا رکا، وہ سارا کچھ سامان اکٹھے کیا، اندر سے چیک کیا۔ گوپرو مجھے میرے جیب کے اندر تھا، موبائل مل گیا۔ اچھا، ہیڈ لیمپ نہیں ملا، پانی کی بوتل نہیں ملی، چاقو نہیں ملا، اس طرح چھوٹی موٹی چیزیں چلی گئی۔ اس کو چھوڑنے کے بعد ان کو بھاگ کے ان کے پاس میں آ گیا۔ آنے کے بعد ہم نے جو اگلو بنایا تھا وہ اگلو سے آگے نکل گئے تھے وہ لوگ، ان کے پاس چلا گیا۔ جانے کے بعد میں نے ان کو کہا کہ اس طریقے سے میں تھوڑا سلپ ہو گیا، میرا ٹارچ چلا گیا ہے، اور ہاتھ جو ہے میرا تقریباً مطلب جم گیا تھا۔ تو وہاں سے کافی فاسٹ آیا تو وہ ہاتھ تھوڑا سا نرم ہو گیا۔ میں نے کہا اس کو، پیٹر کو ہاتھ دکھایا، میں نے کہا دیکھو ہاتھ بھی تھوڑا سا جمنے لگا، ڈسٹرب کر رہا ہے، تو آپ ایسا کر لو، میرے پاس ٹارچ نہیں ہے، یہ 15 میٹر روپ ہے، اس سے یہاں سے نیچے اس روک تک مجھے تھوڑا سا ہیلپ دے دو، کیونکہ ٹارچ میرے پاس نہیں ہے، تو پھر یہاں سے نیچے اتریں گے۔ کہا تو پیٹر نے کہا رسک نہیں لیتے ہیں، آپ کا یہ ہاتھ بھی مطلب تھوڑا سا وہ ہو گیا ہے، ٹھنڈ کی وجہ سے جم گیا ہے، اگر یہاں غلطی کریں گے تو ضائع ہو جائیں گے، اس لیے اپنے اس اگلو میں جا کے دوبارہ بیٹھتے ہیں، دوبارہ پیچھے وہاں سے آدھا گھنٹہ چل کے دوبارہ اس اگلو کے اندر آ گئے۔ آنے کے بعد وہاں پہ نائٹ کیا اسی طریقے سے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک۔ پھر تھوڑا بہت جو بسکٹ جو تھا وہ کھایا پیا، پی کے وہاں سے نیکسٹ ڈے ہم اپنے کیمپ میں آ گئے نیچے۔ تو میں تھوڑا سا ویک تھا، اس دن میں ویک تھا۔ یہ لوگ دونوں باغ کے کیمپ کے اندر آ گئے، آ کے ان لوگوں نے ریسٹ کیا۔ تقریباً میرے اور ان کے بیچ میں تقریباً 45 منٹ کا فرق رہا، وہ میرے سے کیمپ میں پہلے چلے گئے۔ نیچے گئے تو ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ بس کیمپ کو لپیٹتے ہیں، چلتے ہیں۔ کیمپ لپیٹا، جہاں ہم پھنسے تھے اس جگہ کی میں بات کر رہا ہوں۔ کیمپ لپیٹا، لپیٹنے کے بعد وہ برف باری سٹارٹ ہو گئی۔ وہ 15 میٹر جو رسی تھی وہ یعقوب نے نکالی۔ نکالنے کے بعد ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ کر کے کوئی 15 میٹر رہے چلے تھے، طوفان سٹارٹ ہو گیا۔ طوفان سٹارٹ ہو گیا تو پیٹر نے کہا کہ کیونکہ پیٹر کی زیادہ بات مانتے تھے ہم لوگ، صحیح ٹھیک ہے، وہ زیادہ بولتا تھا، اس وجہ سے ہم کہتے تھے کہ یار اس کی بات بس مان لیتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اوپر آپس میں آپس میں نہیں، اگر اس سے بحث کرو تو ہو جاتی تھی، بالکل، وہ ہائٹ ایک تو ہائٹ کی وجہ سے ہو جاتی تھی۔ بس اس نے فیصلہ کیا، پیٹر نے کہا کہ نہیں رکتے ہیں، تو میں نے کہا نہیں رکیں گے، اتنے خراب موسم کسی طریقے سے نیچے اتریں گے تو ٹھیک ہے، باقی یہاں رکنا ٹھیک نہیں سمجھتا ہوں میں۔ اس نے کہا نہیں رکتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ یقین کر لیں، ہم نے ٹینٹ کلوز کیا تھا، کھڑا بنا کے اس میں ٹینٹ لگایا تھا، جب دوبارہ اس جگہ میں آئے تھے تو وہ کھڑا دوبارہ برابر ہو گیا تھا، اتنا تیز طوفان چل رہا تھا، برف باری کی۔ تو پھر دوبارہ سے اس کو کھودا، ٹینٹ لگانے کے بعد ہم سو گئے تقریباً کوئی 12:30 بجے۔ اس کے بعد ریسکیو آپریشن لانچ ہوا، تمام چیزیں ہوئی۔ پروگرام کا وقت بڑا کم ہے، تو آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ چونکہ آپ کے ریسکیو مشن میں بھی لوگوں نے بڑی محنتیں کی، یہاں پہ پاکستان آرمی نے، لوکل گورنمنٹ نے، خود جو ہمارے ماؤنٹینئرس کی ایک گروپ تھی
تھے وہ سب آپ سے ملنا چاہ رہے تھے لیکن آپ ہاسپٹلائز تھے, وہ آپ سے مل بھی نہیں سکے, ہم لوگ وہاں پہ آن دی اسپاٹ موجود تھے. تو آخر میں نوجوانوں کو, عام لوگوں کو اپنی صحتیابی کے بارے میں بتا دیں, آپ کب ان سے اپنے گاؤں جائیں گے, ملیں گے, تو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سب سے پہلے میں پاکستان آرمی کا بہت شکر گزار ہوں. اس خراب موسم کے اندر اس نے ہمیں حوصلہ دیا, 2-3 دن تک فوڈ پھینکا, رسی پھینکی. ایک دن تو ہیلی اتنی خطرناک طریقے سے آ گیا تھا تو میں گھبرا گیا, مطلب اس پائلٹ کو میں سلوٹ کرتا ہوں کہ اس خطرناک طریقے سے لے کے آیا. بس سمجھو کہ میں نے کہا کہ بس گیا, ایسا لایا ویسے اس نے اپنے آپ کو پھینک دیا, بس اللہ نے اس کو بچا دیا. تو بہت ہی ان لوگوں نے محنت کیا, ماہرانہ انداز کے اندر. تو ان کا میں بہت شکر گزار ہوں, دل سے ان کا شکر گزار ہوں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں, سارے پولیٹیشن جتنے بھی پولیٹیشن ہیں, میں اگر نام گننا شروع کر دوں تو نگر کے اندر جاوید منوا, ایوب وزیری, جاوید صاحب, دوسرے جاوید صاحب پی پی والے, اچھا میر صاحب, اس طریقے سے گننا شروع کروں گا تو میرے خیال سے وہ میری گنتی ختم نہیں ہونے والی ہے. میں ان سب کا شکر گزار ہوں. اور دوسری بات یہ کہ پوری قوم کا میں شکر گزار ہوں, انہوں نے حص پر سے لے کے بر تک میرے لیے دعائیں کی, بلکہ گلگت بلتستان پورے سب کا میں شکر گزار ہوں. ہر ایک نے اپنی حساب سے مجھے دعائیں دی, اور ان دعاؤں کی وجہ سے اللہ نے مجھے صحت دی اور قوم کو اللہ نے عزت دی. میڈیا پرسنس کا میں بہت تہ دل سے شکر گزار ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ماؤنٹینئرز کا میں اسپیشل شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے یہاں آ کے مجھے حوصلہ دی, آپ سب لوگوں کو حوصلہ دیا. اور شہباز کا نام میں یہاں ضرور لوں گا کیونکہ وہ اپنے مہم چھوڑ کے اس نے جوشی کو بتایا کہ نہیں آپ نے جانا ہے وہاں پہ. شیروز کاشف کا میں شکریہ ادا کروں گا, وہ اپنی مہم چھوڑ کے میرے لیے وہاں سے اس نے مجھے سپورٹ کیا. ساجد ستپارہ کا میں شکر گزار ہوں کہ وہاں سے یہاں تک آ گئے. جتنے بھی ماؤنٹینئرز ہیں سب نے اس کے اندر کوئی نہ کوئی میری ہیلپ کی, قوم کو دلاسا دلایا. ان سب لوگوں کا میں شکر گزار ہوں. بہت بہت شکریہ واجد بھائی, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. آپ کی مستقبل کی جتنے بھی ایکسپیڈیشنز ہیں اس کے لیے ہماری طرف سے ویل وش, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. اور ہم ذمہ دار اداروں سے کہنا چاہیں گے کہ ایسے نوجوان ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے ہیں, اگر آپ ان کو تھوڑی سی بھی اگر آپ ان کو توجہ دیتے ہیں تو وہ ملک قوم کا ایک بڑے پیمانے پر نام روشن کر سکتے ہیں. انہی میں سے ایک ہمارے واجد بھائی بھی ہیں کہ جنہوں نے آج تک اپنی مدد آپ کے تحت کم و بیش 9 سے زیادہ پہاڑوں پر, جس میں 8000 بھی شامل ہے, 7000 6000 بھی شامل ہیں, ان کے ماتھے پر جو ہے پاکستان کا پرچم لہرایا ہے. تو ہم ایک دفعہ پھر آپ کے فیوچر کے لیے ویل وش کریں گے. کسی اور ناردرن افیئرس میں آپ کی خدمت میں ایک نئے مہمان کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. رضا تابش کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.